الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصلون على المتساهرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت قرآن عظیم و شان میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر محبت اور پیار کا انداز اختیار فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو میری ذات کے اوپر ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگ جو میری ذات کے اوپر کلمہ پڑھ چکے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، جتنی امتیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اوپر روزے فرض فرمائے تھے۔ اس کائنات کے اندر دھرتی کے اوپر سب سے پہلے انسان اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی روزے رکھتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام سے جنت کے اندر بھول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ دنیا کے اندر چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، اور دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے جنتی لباس اتار لیا گیا، جنتی پوشاک کو اتار لیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ ہر وقت رویا کرتے تھے، ہر وقت اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، حتیٰ کہ اس زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو جنتی حسن و جمال عطا فرمایا تھا،
اس کے اندر فرق اور تبدیلی آ گئی۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن دیا ہوگا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ تمام انسانیت کے اندر سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام پانی کی طرف دیکھ رہے تھے، پانی کے اندر اپنا چہرہ نظر آیا۔ جب اپنے چہرے کے اوپر نظر پڑے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، جنتی حسن و جمال کے اندر کمی آ چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیا۔ اللہ، جنت کے اندر مجھ سے بھول ہو گئی تو آپ نے مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اللہ، میرے جسم سے جنتی لباس کو اتار لیا گیا۔ اللہ، اب تو میرے چہرے کا جنتی حسن و جمال بھی ختم ہو چکا ہے، جنتی حسن و جمال کے اندر تغیر آ چکا ہے، تبدیلی آ چکی ہے۔ پروردگار ذوالجلال نے فرمایا، میرے پیارے آدم، ایام 20 کے روزے رکھو، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ میں روزوں کا اہتمام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب چاند کی 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کے چہرے کے اندر ایک چمک پیدا ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر 14 تاریخ کا روزہ رکھا تو چہرے کے اندر اور چمک پیدا ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب چاند کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا، جنت کے اندر جو آپ کا حسن و جمال تھا، جنت کے اندر آپ کے چہرے کے اندر جو کشش اور جاذبیت تھی، ایام 20 کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جنتی حسن و جمال کے اندر اضافہ فرما دیا، آپ کو وہ جنتی حسن و جمال عطا کر دیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایام 20 کے روزے رکھے، لیکن ہمیں اس سے ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ اگر کسی نوجوان کے، کسی بڑی عمر کے، کسی خاتون کے چہرے کے اندر جو حسن و جمال تھا، چہرے کے اندر جو کشش اور جاذبیت تھی، وہ گرمی کے اندر کام کرنے کی وجہ سے یا آگ کے پاس کام کرنے کی وجہ سے حسن کے اندر کمی آ چکی ہے، اگر وہ نوجوان لڑکی، وہ خاتون، اگر وہ نوجوان بڑی عمر کا آدمی ایام 20 کے روزے رکھنا شروع کر دے تو آج بھی پروردگار ذوالجلال جس طرح آدم علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا تھا، اللہ ان روزوں کی وجہ سے اس بندے اور خاتون کو حسن و جمال عطا فرما سکتے ہیں۔ جس بندے کو اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے یہ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ نعمت ضرور عطا فرماتے ہیں۔ پھر خواتین کو جو مدرسے کے اندر بیٹھ کر آواز کو سماعت کر رہی ہے، خواتین کو اپنے حسن و جمال کی بڑی فکر ہوتی ہے، کریموں کے اوپر وہ ہزاروں روپیہ برباد کر دیتی ہے، کبھی فیشل کے اوپر تو سکین پالش کے اوپر، کبھی بلیچ کے اوپر، مختلف چیزوں کے اوپر اپنا ہزاروں روپیہ برباد کرتی ہے۔ اگر بیوٹی پارلر کے چکر بھی لگانے پڑے تو اس سے بھی اجتناب نہیں کرتی۔ اس لیے میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، اگر دنیا کے اندر حسن و جمال چاہتی ہے، دنیا کے اندر اپنے چہرے کے اندر کشش اور جاذبیت چاہتی ہے، آپ یہ چاہتی ہیں کہ دنیا کے اندر میرا خاوند مجھ سے محبت کرے، میرے علاوہ کسی اور کے چہرے کی طرف بالکل نہ دیکھے، تو آپ روزوں کا اہتمام کریں۔ ایک تو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے مکمل ادا کریں، جب رمضان کا مہینہ گزر جائے ہر مہینے ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ کا روزہ آپ رکھیں گی، پروردگار ذوالجلال آپ کو حسن و جمال عطا فرما دیں گے۔ یہ تو ظاہر حسن و جمال بندے کو نصیب ہوتا ہے،
ان ایام 20 کے روزے رکھنے کی وجہ سے بندے کو باطنی طور پر کیا دولت نصیب ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کے اندر سے کینہ، بغض اور حسد کی بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ کینہ، یہ بغض، یہ حسد روحانی امراض میں سے سب سے بڑی بیماریاں شمار کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بالکل نہیں فرمایا کہ تم پوری رات کا قیام کرو، تم پورا قرآن ایک دن کے اندر ختم کرو، نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایام 20 کے روزے رکھ لینا، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ تم رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ان بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں 80 یا 82 افراد مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ کہ آپ ایک کشتی تیار کیجئے، اس کشتی کے اندر ایمان والوں کو سوار کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا، کشتی کے اندر سوار کر لیا، یہ کشتی پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گئی، 6 مہینے تک پانی کے اوپر چلتی رہی، حتیٰ کہ اس کشتی نے بیت اللہ کے ساتھ چکر بھی لگائے۔ پھر یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہر جاتی ہے۔ جب یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہرتی ہے وہ عاشورہ کا دن تھا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، اپنی امت کو بھی حکم دے دیا کہ وہ عاشورہ کے دن کے روزے کا اہتمام کیا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آپ نے اہل یہود کو دیکھا وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جواب دیا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مقابلے کے اندر پانی سے نجات عطا فرمائی تھی، وہ عاشورہ کا دن تھا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ نفل روزہ رکھا، ہمیں بھی حکم دے دیا کہ ہم بھی یہ روزہ رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ہم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم دے دیا کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کریں۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، رمضان کے روزوں کے متعلق فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا، نبی علیہ السلام 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی حاضر ہو گئے، عرض کہ اللہ کے نبی ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور آپ نے منع فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے مشورے کو فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ نے آئندہ سال کے لیے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا، آپ نے فیصلہ سنا دیا میرے صحابہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لوں گا، 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام، ان روزوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت وہ عاشورہ کے دن کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا یحییٰ میں تجھے 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، ان 5 چیزوں کا اہتمام تو خود بھی کر، اپنی امت کو بھی تعلیم دے دے کہ 5 چیزوں کے اوپر عمل کیا کرے۔ ان 5 چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزوں کا اہتمام کیا کرو۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، یہ جون کے مہینے کے روزے ہیں، اگر کوئی بندہ روزے رکھے گا، یہ کئی گھنٹے کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرے گا، بندے کو کیا ملے گا اور اس روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا لعلکم تتقون، اگر تم روزہ رکھو گے، اگر تم میری خاطر بھوک پیاس برداشت کرو گے، میں تمہیں تقویٰ کی دولت نصیب فرما دوں گا۔ روزے کی وجہ سے بندے کو تقویٰ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور آج تو کہتے ہیں کہ جون کے مہینے کے روزے رکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو ہم بعض مرتبہ دن کے وقت مسجد سے باہر نکلتے ہیں، مجھے بعض مرتبہ مطالعے کے لیے دفتر کے اندر جانا ہوتا ہے، تو مدرسے کے باہر ایک ریڑھی کھڑی ہوتی ہے اور وہاں پہ نوجوان ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، مدرسے مسجد کے گیٹ کے پاس بیٹھ کر وہ دال چاول کھا رہی ہوتی ہے، نہ روزے داروں کا احترام کرتے ہیں، نہ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، جوانی بھی ہوتی ہے، ہر اعتبار سے وہ اچھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی روزے نہیں رکھ سکتے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ میرے بھائی روزے رکھا کریں، تو کہتے مجھ سے یہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی، میں اتنے گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ بات وہی نوجوان وہی آدمی کرتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ورنہ جن کا ایمان پختہ قوی مضبوط ہوتا ہے وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم گناہگاروں کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دیا، اور میں تو واقعی دلی طور پر خوشی محسوس کرتا ہوں۔ ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ ہم نے جون اور جولائی کے مہینے کے روزے رکھے، اس وقت ہم سوچتے تھے انہوں نے روزے کیسے رکھے ہوں گے، وہ گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے، دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ یہ جون کے مہینے کے روزے ہیں، تم ان روزوں کو رکھ سکتے ہو، روزوں کو رکھنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ آج دنیا والوں کا دستور یہ ہے کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ جب تک بندہ کسی چیز کو ضائع نہیں کرتا اس وقت تک بندے کو کوئی چیز مل نہیں سکتی۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتی ہیں جب تک زمین کے اندر بیج نہیں ڈالا جاتا اس وقت تک یہ زمین نہ تو پھل دیتی ہے نہ پھول دیتی ہے۔ اگر زمین کے اندر بیج ڈالا جائے گا یہ زمین پھل بھی دیتی ہے، پھول بھی دیتی ہے۔ آج ہم مارکیٹ کے اندر جاتی ہے کوئی سامان خریدنے کے لیے، جب تک دکاندار کو قیمت ادا نہیں کرتے اس وقت تک دکاندار وہ چیز نہیں دیتا۔ چیز خریدنے کے لیے قیمت ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، میری رضا کے طلبگار ہو، اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو میری ملاقات کی قیمت ادا کرو۔ اللہ تیری ملاقات کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تیری رضا کی قیمت کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا آسان سی قیمت ہے، آسان نسخہ ہے، اللہ بتلا دیجئے۔ میرے پروردگار ذوالجلال نے فرمایا میرے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے میرے حنان و منان پروردگار نے فرمایا میری ملاقات کی قیمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم روزہ رکھ لو، میری خاطر بھوک پیاس برداشت کر لو، 1 مہینے کے روزے رکھو گے، یہ میری ملاقات اور رضا کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ رمضان ہے آیا جون کے مہینے میں، رمضان ہے آیا جون کے مہینے میں، سخت ہے گرمی بھی ڈوبے ہیں پسینے میں، رحمت بخشش بھی اور جہنم سے نجات، عام ہے ہر نعمت رمضان کے مہینے میں، افطار میں آتا ہے مزہ ایسے جیسے کوثر کا مزہ شام کو پانی پینے میں، جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو آئے گا مزہ مرنے جینے میں، روزہ اور تراویح میں محنت جو کرے
راسخ ہوگی خوشبو خون پسینے میں۔ روزے کی وجہ سے بالکل پریشان نہ ہو، گرمی کو برداشت کرنا نوجوانوں کا انسان کا کام ہے، اور اس کے اوپر تقوی کی دولت نصیب فرما دینا، اپنی رضا نصیب فرما دینا، جنت کے فیصلے فرما دینا اور دیدار کے فیصلے فرما دینا پروردگار ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، میرے پیارے موسیٰ، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، جب تک میرے محبوب کی امت ان 2 نوروں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گی، میں 2 اندھیروں سے نجات عطا فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ وہ 2 نور کیا ہے، 2 اندھیرے کیا ہیں؟ پروردگار ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ایک نور قرآن عظیم الشان ہے اور دوسرا نور رمضان المبارک ہے۔ 2 اندھیرے، ایک قبر کا اندھیرا، دوسرا قیامت کے دن کا اندھیرا۔ جو بندہ اس دنیا کے اندر ایک تو قرآن کا ادب کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، دوسرا رمضان کا ادب کرے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، رمضان کے مہینے کے اندر بھوک اور پیاس برداشت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ایک تو میں قبر کے اندھیرے سے نجات عطا فرما دوں گا اور دوسرا قیامت کے دن کے اندھیرے سے نجات عطا فرما دوں گا۔ اور سب سے بڑھ کر خوشی کی بات تو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کا جلال جب جمال کے اندر تبدیل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک سے فرمائیں گے، ماہ رمضان، جس بندے نے دنیا کے اندر تجھے پہچانا، تیرے حق کو ادا کیا، روزوں کا اہتمام کیا، تو آج جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ یہ رمضان المبارک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوگا، پھر یہ محشر کے میدان کے اندر ایک چکر لگائے گا۔ جس بندے نے دنیا کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھے ہوں گے، رمضان کا ادب کیا ہوگا، تعظیم کی ہوگی، احترام کیا ہوگا، یہ رمضان المبارک اس بندے کا ہاتھ جا کے پکڑ لے گا، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش کرے گا، اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے حق کو پہچانا، اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے روزوں کا اہتمام کیا تھا، اللہ تو آج اس کے سر کے اوپر عزت اور وقار کا تاج سجا دے۔ پروردگار ذوالجلال اس رمضان المبارک کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے جس بندے نے رمضان کے اندر روزے رکھے ہوں گے اس کے سر کے اوپر 1000 سنہری تاج سجا دیں گے۔ جنت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں نور کی بنی ہوئی ہے اور نور کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا۔ 1000 سنہری تاج ہوں گے۔ پھر پروردگار ذوالجلال فرمائیں گے ماہ رمضان کچھ اور بھی اس بندے کو عطا کر دو، جی اللہ اسے جنت کی سواری بھی دے دیجئے۔ اللہ جنت کی سواری دیں گے، یہ بندہ سواری کے اوپر بیٹھ جائے گا، سر کے اوپر 1000 تاج ہوں گے۔ پھر پروردگار ذوالجلال ماہ رمضان المبارک سے فرمائیں گے ماہ رمضان تیری اور اس بندے کے بارے میں کوئی اور خواہش بھی ہے تو یہ رمضان اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا، اے اللہ تیرے اس بندے نے روزوں کا اہتمام کیا تھا، آج اس روزے دار بندے کو اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دے، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما دے۔ چنانچہ پروردگار ذوالجلال جس بندے نے روزے رکھے ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دیں گے۔ روزوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہوگی اور روزے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اس پانی کو پینے کے بعد بندے کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے بندہ نے روزے کی نیت کی ہوتی ہے کہ آج میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ بندہ اپنے بستر کے اندر سحری کے وقت بیدار ہوتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، پہلو بدلتا ہے،
تو ایک فرشتہ اس بندے کے کان کے پاس، اس خاتون کے کان کے پاس آ کر کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی کھڑی ہو جا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ جب یہ خاتون اپنے بستر سے کھڑی ہوتی ہے، اس نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، روزے داروں کے لیے سحری بنانی ہوتی ہے۔ جس بستر کے اندر یہ خاتون آرام کر رہی ہوتی ہے، وہ بستر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سحری کے وقت دعا کرتا ہے، اے اللہ اس خاتون کو جنت الفردوس کے بلند شان والے بستر عطا فرما۔ یہ خاتون بستر سے اتر کر پاؤں کے اندر جوتے پہن لیتی ہے، وہ جوتے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتی ہے، اے اللہ اس خاتون کے پاؤں کو صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ یہ جوتے دعا کرتی ہے، پھر وہ خاتون وضو کرنے کے لیے پانی کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب وہ وضو کرتی ہے، جس برتن کے اندر وضو کا پانی ہوتا ہے اپنے اعضاء کے اوپر ڈالتی ہے، یہ وضو والا برتن اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے، اے اللہ اس خاتون کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ وہ خاتون وضو کر کے مصلی کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ وہ خاتون سوچتی ہے سحری بنانے سے پہلے میں تہجد کے 2 نفل ادا کر لوں، اللہ سے دعا مانگ لوں۔ جب مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہ زمین کا ٹکڑا سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں اس خاتون کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس خاتون کی قبر کو منور فرما دے، اس خاتون کی قبر کو وسیع فرما دے۔ روزے دار کے لیے بستر بھی دعا کرتا ہے، روزے دار کے لیے جوتے بھی دعا کرتی ہیں، روزے دار کے لیے برتن بھی دعا کرتا ہے، زمین کا ٹکڑا بھی دعا کرتا ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں کی دعا کو روزے دار کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس روزے دار بندے اور خاتون کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ سحری کا وقت ہے، دعا مانگنے کا وقت ہے، گناہوں سے معافی مانگنا اس وقت تیرا کام ہے، اور تیرے گناہوں کو معاف کر دینا میں پروردگار ذوالجلال کا کام ہے۔ روزے دار کے لیے ایک ایک چیز دعا کرتی ہے۔ اگر بندہ روزہ نہیں رکھے گا تو بندہ بستر کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، بندہ جوتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، بندہ برتنوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، بندہ زمین کے ٹکڑے کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ روزے دار کے لیے مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہ ہواؤں کے اندر اڑنے والے پرندے بھی روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں گے، اب تو الحمدللہ موسم خوشگوار ہو چکا ہے، موسم کے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ اگر ہم اب بھی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، اگر اب بھی خواتین روزوں کا اہتمام نہیں کرتی، تو گویا کہ یہ بد نصیبی اور بدبختی کی بات اور علامت ہو سکتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کریں۔ رمضان کے مہینے کے اندر جب روزہ رکھا جاتا ہے تو سحری کے وقت بیدار ہوتے ہیں۔ بعض حضرات تراویح کے بعد کھانا کھا کے سو جاتے ہیں کہ سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، بیدار نہیں ہوا جاتا، اس وقت مشقت ہوتی ہے۔ اگر کوئی تراویح کے بعد رات کو کھانا کھا کے سو جاتا ہے تو وہ بندہ بہت بڑی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یصلون علی المتساحرین، کہ جو بندہ سحری کھاتا ہے، سحری کے وقت بیدار ہوتا ہے، وہ مرد ہے یا خاتون ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ نے یہی جملہ کسی اور جگہ استعمال فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور جب سحری کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ وہی جملہ استعمال فرماتے ہیں، ان اللہ یصلون، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتی ہے، اپنی برکتیں نازل فرماتی ہے اس بندے کے اوپر جو بندہ سحری کھاتا ہے، سحری کے وقت بیدار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کے اندر برکت ہوتی ہے، ایک جماعت کے اندر برکت ہوتی ہے، دوسرا شریعت کے اندر برکت ہوتی ہے، اور تیسرا سحری کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے متعلق فرمایا، میرے امتیوں اگر تم سحری کے وقت زیادہ کھانا نہ کھا سکو تو کھجور کا صرف 1 دانہ کھا لیا کرو،
اگر تم سحری کے وقت کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرو، میری سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سحری کو تاخیر سے کھانا یہ میری سنت ہے۔ سحری کو تاخیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق کے جو وقت ختم ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے سحری کرنی ہوتی ہے۔ جب مسجد کے اندر اعلان ہو جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، سحری کے وقت کے ختم ہونے کے 5 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد آزان دی جاتی ہے، بعض حضرات اس آزان تک کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ اگر روزہ پہلے بند ہو چکا ہے، آزان بعد کے اندر ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ آزان کے وقت تک کھاتا ہے تو اس بندے کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس بندے نے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا کھایا یا پانی پی لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کو تاخیر سے کھانا یہ بھی میری سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے وقت کوئی میٹھی چیز کھانا یہ میری سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ سحری کے وقت بیدار ہوتا ہے، زیادہ کھانا نہیں کھاتا، صرف ایک کھجور استعمال کر لیتا ہے، ایک کھجور کو کھانے کی وجہ سے بندہ میٹھا بھی استعمال کر لیتا ہے، کھجور کے اندر مٹھاس بھی ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تاخیر سے کھا لے تو اس بندے کو سحری کے وقت بیدار ہونے پر جو سحری استعمال کرے گا میری 3 سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو سحری کے وقت بیدار ہو، سحری استعمال کیا کرے۔ اگر کوئی بندہ سحری کے وقت بیدار نہیں ہوتا، ایک تو ان برکات سے محروم ہوتا ہے اور دوسرا بندہ تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں دعا مانگنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بیدار ہی نہیں ہوگا وہ تہجد کے نوافل کہاں پڑھ سکتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کہاں مانگ سکتا ہے۔ اس لیے مردوں کی خدمت کے اندر بھی گزارش کروں گا اور خواتین سے بھی کہوں گا کہ ہر بندہ، ہر خاتون وہ سحری کے وقت بیدار ہو، سحری بھی کھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ پورا سال، پوری زندگی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو ہو گیا سحری کے حوالے سے۔ دن کے وقت رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا ہوتا ہے اور رات کے وقت تراویح کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جہاں پہ روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ رمضان کا ایک روزہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا من قام رمضان، کہ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قیام کرتا ہے، قیام سے مراد تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت ایک جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے کہ میں نے ساری تراویح مسجد کے اندر ادا کرنی ہے۔ مساجد کے اندر رش بھی ہوتا ہے، یہ 3-4 دن تک مساجد کے اندر رش ہوتا ہے۔ جو ہی رمضان المبارک کے ایام گزر رہے ہوتے ہیں ہمارا وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تراویح کی نماز بھی چلی جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، مسجد کے اندر جانا چھوڑ دیتی ہے۔ جب رمضان المبارک کے آخری ایام ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد کے اندر قرآن عظیم الشان کا ختم ہوگا، مسجد کے اندر مٹھائی بھی تقسیم ہو گئی، تو اس وقت مسجد کے اندر پھر رش شروع ہو جاتا ہے۔ آخری ایام کے اندر آمد و رفت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں چاہے کہ جس طرح شروع کے اندر ہم تراویح کی نماز کا اہتمام کر رہے تھے اسی طرح درمیان کے اندر بھی ہم تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ بعض مرتبہ خواتین کے اندر یہ سستی پائی جاتی ہے، وہ کام کاج کر کے تھک چکی ہوتی ہے، وہ تراویح کی نماز چھوڑ دیتی ہے، بعض مرتبہ 2 رکعت پڑھ لیتی ہے، بعض مرتبہ کوئی انہیں بتلا دیتا ہے کہ تراویح کی تو 8 رکعت ہوتی ہے، اسی بات کو قبول کر کے بڑے آرام سے 8 رکعت پڑھ کے بستر پہ چلی جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، یہ 20 رکعتوں کا اہتمام آپ نے کرنا ہوگا، تب جا کے آپ کو نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، تب جا کے آپ کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، احادیث کے اندر تراویح کے لیے قام رمضان، قیام رمضان یہ لفظ استعمال ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ تراویح کی نماز پڑھے گا، تراویح کے اندر بندہ ایک سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ایک سجدے کے اوپر اس بندے کو 1500 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر مسجد کے مؤذن یا مسجد کے قاری صاحب کسی پرچی کے اوپر لکھ دیں
کہ جو بندہ ریاض الجنہ مسجد کے اندر تراویح کی نماز پڑھے گا، اس بندے کو تراویح کے ایک سجدے کے اوپر روزانہ 1500 روپے ملیں گے۔ تو مسجد کا یہ اندر کا حال بھی فل ہوگا، برآمدہ بھی فل ہوگا، صحت بھی فل ہوگا، حتیٰ کہ یہ مسجد کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ کیوں کم پڑے گی؟ کہ پیسہ مل رہا ہے، ایک سجدے کے اوپر گوئے کہ 1500 مل رہے ہیں۔ اگر پیسوں کے اوپر ہمارا بعض مرتبہ یقین ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ 1500 میں تمہیں نیکیاں دوں گا۔ اگر کوئی بندہ تراویح کی مکمل نماز پڑھتا ہے، تراویح کے اندر 20 رکعتیں ہوتی ہے، 20 رکعتوں کے اندر 40 سجدے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ تراویح کی مکمل نماز پڑھتے ہوئے 40 سجدوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس بندے کو 60,000 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تراویح کی نماز پڑھے گا، اللہ ہر سجدے کے بدلے جنت کے اندر ایک سرخ یاقوت کا محل بنا دیتے ہیں۔ اسی بندے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت کے اندر جائے گا، یہ محل اس کو ملے گا، اس محل کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہوتی ہیں۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے جنت کے اندر درخت لگاتے ہیں۔ اگر عربی نسل کا گھوڑا 100 سال بھی اس درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ صرف تراویح کے ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انعامات بندوں کے لیے اور خواتین کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم تراویح کی نماز کو چھوڑ کر ان بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے۔ تراویح کے اندر وقت زیادہ نہیں لگتا، صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے یا 1 گھنٹہ 5-10 منٹ لگتا ہے۔ الحمدللہ مسجد کے اندر یہاں پہ 1 گھنٹے کے اندر یا 1 گھنٹہ 5 منٹ کے اندر تراویح کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو حضرات، جو خواتین تراویح کی نماز کا اہتمام نہیں کر رہی، ان کو چاہیے کہ وہ تراویح کی نماز کا اہتمام کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نمازیں بھی قائم کروں، زکوٰۃ بھی ادا کروں، رمضان کے روزے بھی رکھوں اور رات کو تراویح کی نماز بھی پڑھوں، تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو شہادتین کی گواہی دیتا ہے، اگر تو کلمہ پڑھتا ہے، میری رسالت نبوت کی گواہی دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھ کر رات کو تراویح کی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھنے کے اوپر کتنی بڑی فضیلت کو بیان کر دیا۔ جس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے اور رسالت کی بات کی ہے، جس حدیث کے اندر آپ نے رمضان کے روزے نماز کی بات کی ہے، اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی فضیلت کو بیان کر دیا کہ اگر کسی بندے نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، زکوٰۃ بھی ادا کر لے، لیکن اس بندے نے تراویح کی نماز نہیں پڑھے، اس بندے کو صدیقین کا مقام نہیں مل سکتا، یہ بندہ شہداء کی صف کے اندر قیامت کے دن نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ ہاں اگر یہ بندہ تراویح کی نماز پڑھ لے، اگر کوئی خاتون تراویح کی نماز پڑھ لے، قیامت کے دن اس خاتون کو صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو نبی علیہ السلام نے یہاں تک بات ارشاد فرما دی کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ یہ بندہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ 3 چیزیں ہو گئی، ایک تو دن کے وقت روزہ رکھنا ہے، اور دوسری سحری کے وقت بیدار ہو کر سحری کا استعمال کرنا، اور تیسرا تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ چوتھی چیز، روزہ 3 چیزوں کا نام ہے، کھانا پینا اور جماع سے رکنا۔ بندے نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ تو کوئی چیز کھانی ہوتی ہے، نہ پانی مشروب وغیرہ پینا ہوتا ہے۔ اگر بندہ شادی شدہ ہے، شادی ہو چکی ہے، تو بیوی کے حقوق بھی رمضان کے اندر دن کے وقت یہ ادا نہیں کر سکتا، شریعت مطہرہ نے اس بندے کو منع کیا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، جذبات سوار ہو جاتی ہے،
بندے کو اپنے اوپر قابو نہیں آتا تو بندہ رمضان کے روزے کے ساتھ روزہ بھی رکھا ہوتا ہے اور روزے کے ساتھ اپنی اہلیہ کے قریب ہو جاتا ہے. جب اہلیہ کے قریب ہو جاتا ہے تو بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض روزے تو ایسے ہیں کہ اگر بندے کا روزہ ٹوٹ گیا صرف قضا کرنی ہوتی ہے، لیکن بعض روزے ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان کو توڑ دیتا ہے، چھوڑنا اور ہوتا ہے توڑنا اور ہوتا ہے. اگر بندے نے کسی وجہ سے اس روزے کو توڑ دیا بندے کے اوپر قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. اگر کوئی نوجوان تھا دن کے وقت اپنی اہلیہ کے قریب ہو گیا اور حقوق زوجیت کو ادا کر لیا تو اس بندے کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا بعد کے اندر لازم ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک نوجوان صحابی حاضر ہوئے. عرض کہ اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب چلا گیا، میں نے حقوق زوجیت کو ادا کر لیا، گویا کہ یہ بات کر لی کہ میں نے جماع کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں؟ جی اللہ کے نبی دن کے وقت روزے کی حالت میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بات کے اندر قضا بھی کرنا اور اس وقت تو کفارہ ادا کر. اللہ کے نبی کفارہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام کو آزاد کر. اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میں غلام آزاد کہاں سے کر سکتا ہوں؟ میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو. نوجوان صحابی تھا تو عرض کیا اللہ کے نبی میں نے ایک روزہ رکھا تو ایک روزے کے اندر یہ حالت ہو گئی، ایک روزہ رکھا تو یہ حالت ہوگی، میں بیوی کے قریب چلا گیا، چاند چڑھا دیا گویا کہ اگر میں 2 مہینے کے روزے رکھوں گا پھر میرا کیا بنے گا؟ میں تو اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، آپ کی اصلاح کا انداز اور تربیت کا انداز دیکھیے. آپ علیہ السلام نے نرمی کرتے ہوئے فرمایا اچھا اگر تو غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، اگر 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں ہے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو بیٹھ جا. اپنے پاس بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس کوئی بندہ کھجوروں کا ہدیہ لے کے اللہ کے نبی آپ کے لیے ہدیہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا اور مدینہ منورہ کے فقراء غرباء کے اندر تقسیم کر دے. اس نوجوان صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی اللہ کی قسم پورے مدینہ منورہ کے اندر مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا غریب اور فقیر تو میں ہوں. حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسکرا پڑے. آپ کی جو داڑھ ہے جن کو عربی کے اندر نواجس کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے زیادہ مسکرانے کی وجہ سے، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے وہ دانت بھی نظر آ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے کھجوریں اس کو دے دی، وہ بندہ لے گیا اور جا کر اپنے بچوں کو گھر والوں کو اس نے کھلا دی. اب یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ لیں، اگر کسی بندے نے کفارہ ادا کرنا ہے، کسی بھی چیز کا کفارہ ہے، روزے کا کفارہ ہے، یہ کفارہ ظہار ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ بندہ کفارہ اپنے اہل و عیال بچوں کو بالکل نہیں کھلا سکتا. یہ کفارہ غرباء کا حق ہوتا ہے، مساکین کا حق ہوتا ہے، ان کے اوپر تقسیم کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ اس واقعے کو لیتا ہے جی اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا تھا کہ تو جا کر اپنے بچوں کو کھلا دے، تو بعض احادیث کے اندر آتے ہیں، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس بندے کو یہ فرمایا تھا کہ اس وقت تو غریب ہے، جب اللہ تجھے استطاعت عطا فرمائے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا. اور بعض محدثین فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ، یہ حکم کسی صحابی کے ساتھ خاص تھا، کسی اور بندے کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اگر بندے کے اوپر کفارہ لازم ہو گیا تو بندہ وہ کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا یہ غرباء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دے. اچھا یہ بات سمجھ لیں، یہ جو کفارہ ادا کرنا ہے یہ صرف مرد نے ادا نہیں کرنا، بلکہ اگر نوجوان اپنی اہلیہ کے قریب ہوتے حقوق زوجیت کو ادا کرتا ہے تو جہاں پہ کفارہ مرد نے خامن نے ادا کرنا ہے، یہ کفارہ اس عورت کے اوپر بھی لازم اور واجب ہوگا جو اس خاتون کے ساتھ خامن کے ساتھ عمل کے اندر شریک تھی. تو گویا کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کر لیا، جماع وغیرہ کر لیا، تو اس بندے کے اوپر 120 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو لہٰذا روزے کی ایام میں اپنے
اپنے آپ پر قابو پانا ہوتا ہے، اپنے جذبات کے اوپر قابو پانا ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کے قریب چلا جائے، حقوق زوجیت کو ادا کر لے اور روزہ خراب ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے ایک روزے کو چھوڑ دیتا ہے، اگر یہ بندہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو جو ثواب رمضان کے روزوں پر ملتا ہے اس بندے کو پورا سال روزہ رکھنے پر وہ ثواب نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تعظیم، ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.